جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ آیت نمبر 167 سے شروع ہو رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ غزوہ احد میں جو یہ وقتی طور پر شکست ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری اپنی طرف سے غلطی ہوئی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ حکمت یہ ایک بتائی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی پرکھتے، اور دوسری حکمت یہ فرمائی کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی جانچ لے، پرکھ لے، کیونکہ حالات جب نارمل ہوں تو پھر پرکھ نہیں ہوتی اور صحیح طرح سے امتحان نہیں ہوتا۔ جب نارمل حالات نہ ہو، جنگ ہو، تو پریشانی کے کوئی تکلیف کے حالات ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اس لیے منافقین کا امتحان بھی یہاں ہو گیا، جس طرح بدر میں بھی جو ہے نا، اس میں بھی حالات تھوڑا پریشانی کے، تنگی ہے، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، منافقین کی حالت بھی پتہ چل گئی اور مومنین کی ثابت قدمی کا بھی پتہ چل گیا۔ آگے جو آیت ہے یہی نمبر ہے، اس کا اگلا حصہ جو ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ منافقین کا حال یہ ذکر فرمایا کہ وقیل لهم، ان سے کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ تم، قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو، ادفعوا، یا تم جو ہے وہ ڈیفنس کرو، دفاعی پوزیشن میں ہمارے ساتھ اختیار کر لو، آگے ہو کے نہیں لڑتے تو پیچھے ہو کے لڑ لو، دفاع کر لو۔ تو آگے انہوں نے کہا قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو باقاعدہ جنگ سمجھتے ہوتے، لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو باقاعدہ جنگ سمجھتے، لتبعناکم، تو ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے، تمہیں فالو کرتے ہم بھی۔ تو لیکن یہ جنگ نہیں، یہ خودکشی ہے۔ اب یہ کب ہوا؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب یعنی حضور علیہ السلام یہ جنگ کے اندر، احد کے اندر جب نکلے، اور مقام ہے ایک شوط، شین واو طا، شوط کے مقام پر پہنچے، تو وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں مشرکین کا لشکر بھی بالکل سامنے تھا 3000 کا، اور مسلمان اس وقت 1000 تھے، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی فوجیں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک دوسرے کی نقل و حرکت دونوں کے سامنے تھی۔ تو اس وقت جو ہے یہ منافقین جو تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کا نام تھا، عبداللہ بن ابی، تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا۔ تو اس کی یہ حرکت اس لیے تھی، پہلے بھی شروع سے بھی یہ نہ جانا چاہتا، تو شروع سے بھی نہ جا سکتا تھا، شروع سے ہی کہتا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نہیں جاتا، لیکن اس نے ساتھ جا کر، اور جب کافر بھی بالکل سامنے آ گئے، ان کا لشکر سامنے ہے، مسلمان بھی سامنے ہیں، تو وہاں اس وقت یہ الگ ہوا۔ اس کی دو غرضیں تھی، ایک یہ کہ جب مسلمان بھی دیکھیں گے، مسلمانوں نے کافروں کا لشکر دیکھ لیا ہے کہ وہ ہم سے 2 گنا زیادہ ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھ لیا کہ یہ کم ہے۔ اب جب میں مسلمانوں کی فوج سے نکلوں گا تو یہ خود مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے کہ ہم پہلے بھی تعداد میں کم ہیں، اور یہ بھی جا رہے ہیں، تو اور ہم کم ہو گئے تو یہ اور ٹوٹیں گے، یہ مسلمان بھی، فوجی بھی، مجاہدین بھی ٹوٹ جائیں گے یہ۔ تو اس لیے وہ وہاں سے الگ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ تاکہ کافروں کے حوصلے ذرا اور بڑھ جائیں، وہ دیکھیں کہ مسلمان پہلے بھی کم تھے، اور 300 بندہ ان کا ایک دفعہ الگ ہو کے جا رہا ہے، تو ان کے حوصلے کافروں کے اور بڑھ جائیں گے۔ تو اس غرض سے اس نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی۔ اس وقت پھر ان سے کہا گیا کہ چلو آؤ، تم لڑ نہیں سکتے، لڑتے نہیں ہو، پہلی بات تو لڑو، تم بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو تم بھی ہمارے ساتھ مل کر کافروں سے لڑو، جہاد کرو، جنگ کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے تم کم از کم دفاعی پوزیشن اختیار کرو، ہمارے ساتھ مل کے ہماری تعداد کو تو بڑھاؤ تم۔ یہ جو کہنے والے تھے، یہ جو ہے نا قیلا کا مطلب کہا، یہ صحابی تھے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے والد تھے عبداللہ بن حرام۔ انہوں نے اس عبداللہ بن ابی کو کہا تھا کہ تم یہ نہ جاؤ اور جہاد کرو، جہاد نہیں کر سکتے تو دفاع کرو۔ تو وہ بعد میں خود شہید بھی ہو گئے تھے اسی جنگ کے اندر، عبداللہ بن حرام، جابر رضی اللہ عنہ کے والد۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ لو نعلم قتال، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے باقاعدہ، تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، وہ ہم سے 2 گنا زیادہ ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں، اور ہم کم ہیں اسلحے کے اعتبار سے بھی، اور افرادی قوت بھی ہماری کم ہے، تو یہ تو خودکشی ہے۔ اگر کوئی برابری کی جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ
چل پڑتے، تو لہٰذا ہم نہیں جا رہے، تو یہ وہاں سے نکل کے کھسک کے واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے فرمایا ان کے بارے میں، ہم للکفر یومئذ اقرب، اس دن یہ منافق کفر کے زیادہ قریب تھے، اقرب مانا زیادہ قریب تھے کفر کے، منہم للایمان بنسبت ان کے ایمان کے، ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے یہ اس لیے فرمایا کہ پہلے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے جھوٹ موٹ کلمہ بھی پڑھ رہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ دیتے تھے، تو اس وقت تو چلو ایمان کے زیادہ قریب ہوتے تھے، لیکن اب کیونکہ بالکل کھلے طور پر یہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تو اب یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے آج احد کے دن۔ یقولون، وہ کہتے ہیں بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کہا تھا نا ہم اس کو اگر جنگ سمجھتے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، برابری کی جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن اصل میں دلوں میں کچھ اور چھپایا، دلوں میں یہی تھا کہ ہم نے کسی صورت میں تمہارے ساتھ نکل کے نہیں لڑنا تھا، تمہارا ساتھ نہیں دینا، دلوں میں یہ چھپائے رکھے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور میں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، آگے فرمایا کہ اگلی آیت ہے، اور فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، وقعدوا، اور اپنا حال یہ کہ خود بیٹھے ہوئے، خود بیٹھے، منافقین کے تذکرہ ہو رہا ہے، خود بیٹھ گئے ہیں جنگ سے، اور مسلمان جو شہید ہوئے ہیں جنگ کے اندر ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ یہاں قتل نہ کیے جاتے، جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ منافقین نے کہا کہ یہ لو اطاعونا، اگر یہ مسلمان ہماری بات مانتے اور جنگ کے لیے نہ نکلتے تو یہاں قتل نہ ہوتے، پھر ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے یہ 70 قتل ہو گئے۔ قل، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا کہ آپ ان سے کہیں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم دور کرنا اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی موت تو تمہیں آئے گی، جنگ میں نہیں آئی، جو جنگ میں شہید ہو گیا وہ تو شہید ہوگا، اس کا درجہ تو بہت اونچا ہے، تو مرنا تو پھر بھی ہے، جو گھر میں رہے گا وہ بھی مرے گا، اور تمہاری موت کا جب وقت آئے گا نا تم پھر اس وقت اپنی موت کو ذرا دور کر کے دیکھ لینا، موت تم سے نہیں ہٹے گی اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ تم یہ جو کہتے ہو اگر یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، اگر اس بات میں سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ذرا دور کر کے دیکھ لینا، موت نہیں ہٹے گی۔ ولا، آگے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فضائل بیان کر دیے، ولا تحسبن الذین، فرمایا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ اے مخاطب تم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، امواتا، ان کو مردہ مت سمجھو، مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ہیں، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے فضائل بیان کر دیے کہ جن پر تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ نکلتے اور نہ ان کو قتل کیا جاتا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ ایک تو مسلمانوں کو تسلی دے دی، اس میں جو شہداء ہوئے ان کی تسلی بھی دے دی، دوسرا جو ہے ان کافروں کو بھی جواب ہو گیا کہ اسباب چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی سبب سے وہ شہید ہو گئے ہیں تو اب وہ شہادت کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں، بہت اونچا مقام مل گیا، وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی حیات مل گئی ہے، اور اپنے رب کے ہاں ان کو بہترین رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں ان چیزوں پر، آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ایک تو جنت کے اندر جو ان کو نعمتیں ملی ہیں وہ ان نعمتوں پر بڑے خوش ہیں، بڑے مزے میں ہیں وہاں وہ، یستبشرون، اور وہ خوش ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان لوگوں کی وجہ سے بھی خوش ہیں، لم یلحقوا بہم، جو ان سے ابھی تک آ کے ملے نہیں ہیں، یعنی ان کے رشتہ دار جو دنیا میں ہیں، ان رشتہ داروں پر بھی ان شہداء کو خوشی ہوتی ہے، وہ ان سے بھی خوش ہیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں رشتہ دار، اللہ خوف، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ عہد کے لوگ شہید ہوئے تو اس کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر ان کو آزاد کر دیا جنت کے اندر، اور جنت کی نہروں کے اندر یہ کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، باغات میں چلتے پھرتے ہیں، رزق ان کو ملا ہوا ہے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قندیلیں وہاں لٹکا دی ہیں اپنے عرش کے ساتھ، یعنی جس طرح پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اس طرح کا ان کے لیے نظام بنا دیا ہے، اور بھی سب طرف سے پھر کے آ کے وہاں ان قندیلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی اور وہاں کی چیزیں ملتی ہیں، راحت کے اسباب ملتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا میں متعلقین رہ گئے ہیں، جو ہماری جدائی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کون ہے جو ہمارے ان بھائیوں کو اس کی خبر دے، ہمارے حالات ان کو پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، رزق ہمیں مل رہا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی جہاد کریں، جہاد سے بے رغبتی نہ کریں، لڑائی کے وقت سستی نہ دکھائیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے فرما رہے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ اے مخاطب تم ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیان کر دی ان کے بعد والے لوگوں کو کہ وہ زندہ بھی ہیں، اپنے رب کے یہاں روزی بھی ملتی ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھے اس پر خوش بھی ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، ایک تو اپنا جو نعمتیں ملی اس پر خوش ہیں، دوسرا جو ہے وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ابھی تک ان کو نہیں ملے، یعنی ان کے وہ شہید نہیں ہوئے اور ابھی تک جہاد میں مصروف ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں خوش ہیں کہ اللہ خوف علیہم، تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ بھی غمگین نہیں ہوں گے، جس طرح ہمیں راحتیں ملی ہوئی ہیں ان کو بھی ملیں گی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں پر، خوشی منا رہے ہیں، وَفَضْلٍ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھی خوش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ آگے چلیں یا اتنا کر لیں؟ جی جی بالکل، دیکھیں ٹھیک ہے، ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہاں تک چلیں کر لیں؟ بس کافی، یہاں تک کر لیں، جی یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو ناغمگین ہوں گے، اور یہ ہے نا کیا کہتے ہاں، ہیں، یہ یہاں تک ہے یستبشرون نا، بنعمت من اللہ، ٹھیک ہے یہ ہاں، آیت پوری ہوگی کہ وہ ان کو نہ وہ یعنی وہ خوش ہوں ہوں، گے بنعمت من اللہ، ہاں اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ کی ٹھیک، طرف سے ان کو ہاں ملی ہے، اور اللہ کا ہاں فضل جو ٹھیک ان ہے، کو ملا اس پر بھی خوش ہوں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ ٹھیک ہے لَا ٹھیک، يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کس پر بھی خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کے اجر کو، عمل، ٹھیک ہے ٹھیک اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک، تو یہ 171 تک ہو گئی، 171۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ، جی کل ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اگلا تھوڑا اللہ، سا واقعہ لمبا ہے تو اس کو پھر کل کریں جی گے۔ جی ٹھیک ہے، کل کریں گے، ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم